اچھے لوگوں کا اللہ تعالیٰ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، زندگی بھر اپنی دہلیز کا بکاری رکھنا۔ اللہ ہمیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے۔ اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آواز آتی ہے، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی کی ٹھنڈی ہو جائے، یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں چلے جاتے ہیں، کہتے 40 دن تک باہر جشن منایا جاتا رہا اور آگ برابر جلتی رہی اور اندر فردوس سے بری کی ہوائیں چلتی رہی۔ حضرت ابراہیم کے لیے وہ آگ گلزار بن چکی۔ 40 دن کے بعد جب آگ بجھی تو حضرت ابراہیم ان دہکتے ہوئے کوئلوں سے یوں باہر نکل کے آئے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چل کے آتا ہے۔ محبت کا کیا خوبصورت اسلوب ہے اس عظیمت کی راہ پہ سفر کرنے والے بندے کے لیے، جو اللہ نے لوگوں کے سامنے ان کا نقشہ رکھا اور لوگوں کو بتایا کہ جو ہماری راہوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ کیسے سرخرو ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمن۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ مومنوں، مرد مردوں سے تمسخر نہ کریں۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں۔ ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں، اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرج باہر آؤ۔ اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جاؤ خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے، اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کتنا مشکل ہے کسی کو یہ یقین دلانا کہ آپ کتنے سچے ہو؟ جب ساری دنیا بول دے
کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہار گئے ہو، اب تو ہار مان لو، لیکن آپ کے اندر سے آواز آئے کہ نہیں، ایک کوشش اور کرنی ہے، تو یقین کرو اس وقت جیت آپ کی یقینی ہے۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے، کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے پوتے، کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگا؟ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ ضرورت پڑنے پر تو لوگ رشتے بنا لیتے ہیں، اور ضرورت پوری ہوئی تو رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ کمال کی بات ہے نا۔ وہ کچھ لڑکے بہت کمال کے ہوتے ہیں جو اپنے دل کی بات کرتے کرتے رو دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ بندی 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اب جب یہ آئے گا نا اس کا حساب آسان کر دینا، 50 سال بڑی سروس ہے۔ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے اور کام کرنے کی طاقت کمزور پڑتی ہے، گورنمنٹ ریٹائر کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے دل میں میری محبت ڈال دو۔ جب وہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں بھائی میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ کچھ تھوڑا وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بتائیں کہ ایک وقت آئے گا جب وہ نہیں ہوں گے تو بہت یاد آئے گی، لیکن وہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو، اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ، کیا کرو؟ وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضْبَانٍ، آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے۔